السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم الائٹ اسکول المعراج کیمپس سے جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب سے ضرب الامثال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ضرب الامثال کا سوال امتحان میں کس طرح سے آتا ہے۔ ضرب الامثال کا سوال امتحان میں دو طرح سے آتا ہے، یا تو نامکمل ضرب المثل کو مکمل کرنا ہوتا ہے یا غلط ضرب المثل کو درست لکھنا ہوتا ہے۔ آئیے اب ضرب الامثال اور اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی توہین سے اپنی بے عزتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھ کا اندھا گانٹھ کا پورا، یعنی وہ مالدار شخص جو بے وقوف ہو۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یعنی سب کے سب نالائق ہیں۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، جب ہمیں کسی ایک کام سے ڈبل فائدہ یعنی دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ آپ کاج مہاکاج، اپنا کام اپنے ہی کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر، یعنی فضول کاموں پر بہت سی رقم خرچ کی جائے مگر ضروری کاموں پر کنجوسی کی جائے۔ ایک پنتھ دو کاج، یعنی ایک کام کے دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، تب یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، یعنی زبردست آدمی جو ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یعنی جاتی ہوئی چیز میں سے کچھ مل جانا غنیمت ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یعنی سب آدمی برابر نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب تک سانس تب تک آس، یعنی مرتے دم تک امید قائم رہتی ہے۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، یعنی فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ٹکتی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی انسان پر اس کی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، یعنی جہاں رہنا وہیں کے لوگوں سے دشمنی رکھنا۔ ساجھے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے، یعنی شراکت کا کام جو ہوتا ہے اس میں ضرور جھگڑا ہوتا ہے، یعنی جو کام مل کر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ملنے کا مطلب ہے کہ ایک کام کے اندر ہم نے شیئرنگ جس میں کر لیتے ہیں، اکٹھا مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، رازدار آدمی کی تلاش میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر کی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی شریر جو ہے وہ سزا پائے بغیر درست نہیں ہوتا، باتوں سے وہ بات نہیں مانتا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھلا دینی چاہیے، اس کا صلہ نہیں وصول کرنا چاہیے، اس کے صلے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، یعنی ظاہر و باطن میں یکساں نہ ہونا، یہ دیکھا آپ اپنا ظاہر کچھ ہو اور آپ اندر سے کچھ اور ہو۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، لائق آدمی کے آثار پہلے ہی اچھے نظر آتے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یعنی جو بات ظاہر ہے سامنے موجود ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی بڑے آدمی کے سب فرمانبردار ہوتے ہیں۔ ہمت کا حامی خدا ہے، انسان ہمت کرے تو خدا مدد کرتا ہے۔ یہ تھے آج کی ضرب الامثال۔ ان تمام ضرب الامثال کو آپ کو مکمل آنی چاہیے، تاکہ اگر یہ مکمل کرنے کے لیے نامکمل صورت میں دی جائیں تب بھی آپ اسے لکھ سکیں، اور اگر غلط دی گئی ہوں اور درستی کے لیے کہا جائے تو آپ اسے کر سکیں۔ مطلب صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، مطلب لکھنے کے لیے پیپر میں نہیں آتا، آپ کو جسٹ ضرب المثل جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ امید ہے آپ سب کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔